یا علی مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں کو آج 19 رمضان کو حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار نماز میں حالت نماز میں ان کو ابن ملجم کی جانب سے ایک ضرب لگتی ہے اور اس کے بعد 2 دن کے بعد 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوتی ہے۔ آج آسمان رو رہے ہیں، آج لوگ رو رہے ہیں، زمین اور آسمان کی جو مخلوق ہے وہ رو رہی ہے۔ آج غم کا دن ہے اور آج میرے الفاظ جو ہیں میں کس طرح سے ادا کر رہی ہوں یہ مجھے نہیں پتہ، بہت مشکل ہو رہی ہے مجھے اور ہمارے ساتھ اس سلسلے کو آگے لے کے چلنے میں، کیونکہ آج کا جو دن ہے 21 رمضان کا وہ بہت مشکل ترین دن ہے اور اس لیے آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جو میرے ساتھ اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے، سب سے پہلے میں اپنے شو میں خوش آمدید کروں گی مولانا عباس جعفری صاحب کو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، میرے ساتھ جو نعت خواہ موجود ہیں ان کو میں ویلکم کروں گی، اورنگزیب قریشی ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، باقاعدہ جو شو کا آغاز ہے وہ ہم کریں گے حمد باری تعالیٰ سے۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، مکے کی آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، مکے کی آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، اس بار ہی دکھا دے رمضان میں دکھا دے، اسی سال ہی دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، دنیا و آخرت کے ہر غم سے تو بری ہے، دنیا و آخرت کے ہر غم سے تو بری ہے، مجدہ مجھے سنا دے مجدہ مجھے سنا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ اجاگر، بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ گداگر، اس دم اسے فنا دے اس دم اسے فنا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ اچھا، میں آپ کی جانب آؤں گی سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو، کیونکہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں وہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ 19 رمضان ہے اور گھر کا ماحول مختلف ہو چکا ہے اور 21 رمضان کو کچھ اور ماحول ہو چکا ہے، پر وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ میں سوال کر کے بریک پہ جاؤں گی اور پھر میں بریک سے واپس آ کے آپ سے جواب لوں گی۔ سب سے پہلے تو ہم جو آج اسٹارٹ لیں گے وہ اس سے لیں گے 19 رمضان کو جب ضرب لگتی ہے، اس کے بعد تکلیف کا جو 2 دن کا سلسلہ ہے ہم سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے۔ میں سوال کر کے بریک ہمارا آ گیا، بریک لیتی ہوں اور واپس آتی ہوں، آپ سے جواب لیتی ہوں۔ جی ناظرین، لیتے ہیں بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ روزہ داروں قیامت کے دن ہے،
ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. میں آپ کی جانب آؤں گی. اچھا، میں نے سوال بریک پہ جاتے وقت بھی کیا تھا اور اب بھی وہی سوال کر رہی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے بتائیں کہ 19 رمضان کو ضرب لگی، پھر 2 دن مولا علی کے حوالے سے ہم بتائیں کہ کس کرب سے، کس تکلیف سے گزرے، اور اس تکلیف میں بھی انہوں نے اپنے دشمن کے لیے بھی، جنہوں نے ایسا کیا اس کے لیے بھی کیا باتیں کی گئی، تاکہ دیکھیں ہم لوگ زندگی اگر ان کی اصولوں پہ اور ان ساری چیزوں پہ اگر گزاریں تو ہماری زندگی بہت خوبصورت اور آسان ہو سکتی ہے، اور اگر ہم وہاں سے ہٹتے ہیں تو سمجھے دنیا جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اور زندگی بہت مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ سوال کو یقیناً ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے کہ ہمیں تقوی کا درس بھی دیتا ہے اور ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں. بالکل. تو جب ابن ملجم نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ضربت لگائی تو اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو رسی سے باندھا گیا، اور اس وقت کے جو مومن مسلمان تھے انہوں نے رسی سے باندھ کر مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سامنے اس قاتل کو پیش کر دیا. جی. حضرت علی نے جب قاتل کو بندھے ہوئے دیکھا تو پہلا حکم قاتل کے لیے جو جاری کیا وہ یہ تھا کہ اس کی مشکیں کھول دو، اس کی رسیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو، میں اپنے قاتل کو ابھی بندھا ہوا نہیں دیکھ سکتا. رحم دیکھیں آپ مولا کائنات کا. اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ جب یہ دیکھا کہ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا ہے، فوراً سمجھ گیا کہ پیاسا ہے، کہا میں پیاسا ہوں. کہ عباس، اپنے بیٹے کو بلایا، عباس اس کے لیے پانی لا دو، کوئی شربت وغیرہ کوئی مشروب لے کر آ جاؤ. جی. حضرت عباس گئے اور اپنے بابا کے لیے اپنی بہنوں سے پانی مانگا کہ بابا کا قاتل پیاسا ہے، بابا نے کہا ہے اس کے لیے پانی دے دیا جائے. حضرت علی کی بیٹیوں نے اپنے باپ کے قاتل کے لیے پانی دیا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ دودھ میں چینی ڈال کے اس کو میٹھا کر کے، یعنی شہد ڈال کر شیریں کر کے اس کو دیا. آپ نے اس کو کہا کہ اس کو پیش کیا جائے، اس نے وہ دودھ کا پیالہ یا جو پانی تھا جو بھی تھا وہ پی لیا. تو حضرت علی نے اپنے قاتل پر بھی رحم فرمایا. اچھا، یہ حضرت علی کے حوالے سے مثال. پھر حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ دیکھو اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے، تم بھی ایک سے زیادہ ضربت نہیں لگانا. اگر ایک ضربت میں یہ قتل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہلاک ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایک ضربت میں یہ ہلاک نہیں ہوتا تو یہ جانے اللہ جانے، اس کا نصیب ہے. حضرت امام حسن نے اپنے باپ کے قاتل پر ایک ہی ضربت لگائی، اور وہی ضربت لگائی جہاں اس نے مولا کائنات کی ضربت لگائی تھی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 3 دن تک حضرت علی شہید رہے، یعنی زندہ شہید رہے. اس حوالے سے کہ جنازہ تو تھا مگر زندہ جنازہ تھا. اور یہ حالت یہ تھی کہ جب جراح نے، اس وقت کے طبیب نے حضرت علی کے زخم کو دیکھا ہے تو ایک مرتبہ اپنے سر سے امامہ زمین پر پھینک دیا اور رونے لگا، گریہ کرنے لگا کہ یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ زخم اتنا کاری ہے کہ آپ اب بچیں گے نہیں، اب آپ بچیں گے نہیں. یہ جملہ جب گھر کے اندر گیا ہے تو گھر میں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. یعنی وہ باپ کے جو اپنے گھر کی خبر گیری کرتا تھا، وہ باپ جو اپنی ملت کی، قوم کی خبر گیری کرتا تھا، وہ فاتح خیبر، وہ فاتح بدر و حنین، آج زخمی حالت میں بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا، بستر شہادت پر لیٹا ہوا تھا. تو آپ اندازہ لائیں گے جس گھر کے اندر باپ کے لیے یقین یہ ہو کہ اب یہ بچیں گے نہیں، اب ہماری آنکھوں کے سامنے سے دور جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ان بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا حالت ہوگی. مگر بچوں نے، علی کے بچوں نے، علی کی ازواج نے اپنے صبر و تحمل کا مکمل مظاہرہ کیا، اور وہ تمام باتیں کی کہ جو کہ شریعت میں ہیں، شریعت سے آگے بڑھ کر شریعت کے برخلاف کوئی کام انجام نہیں دیا. اچھا، میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو ضربت کے حوالے سے جو سنا جاتا ہے کہ زہر میں وہ جو ضربت جو لگائی گئی تھی وہ زہر میں پہلے ڈبوئی ہوئی تھی، اس کی تکلیف بہت زیادہ تھی، اور وہ جو دن تھے 19 سے لے کے 21 تک وہ شدت کی تکلیف کے دن تھے. جو رنگ تھا وہ یلو ہو چکا تھا، زردی مائل ہو چکا تھا. اس ٹائم کے جو طبیب تھے وہ کہتے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے. اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے. جس سے کہ آپ نے فرمایا کہ ضربت جب لگی ہے وہ تلوار، بعض روایتوں میں وہ تلوار زہر آلودہ تھی، اور ایسی زہر آلودہ تھی کہ اس زہر میں بجھی ہوئی تھی کہ بعض روایت میں اگر اس کا ایک قطرہ، زہر کا ایک قطرہ اگر کسی نہر میں ڈالا جاتا تو نہر کے اندر جتنے جاندار تھے وہ سب ہلاک ہو جاتے.
وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار مولائے کائنات کے سر پہ لگائی تاکہ کسی بھی طرح مولائے کائنات بچ ہی نہ سکیں. تو ضربت ایسی لگائی اس نے, پھر وہ زہر جو ہے جسم میں سرایت کر گیا, اور ایسا سرایت کر گیا کہ مولائے کائنات کا جو بدن اقدس ہے وہ پورا کا پورا زرد ہو چکا تھا. طبیب کا بیان یہ ہے, طبیب یہ بیان کرتا ہے کہ جب میں مولا کو دیکھ رہا تھا, مولا کا مشاہدہ کر رہا تھا, مولا کی تیمارداری کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ مولا کا پورا جسم اس قدر زرد ہے کہ مولا کے سر پر ایک زرد رنگ کی پٹی بنی ہوئی تھی, اور یہ معلوم نہیں چل رہا تھا کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے, کپڑے کی پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے, یا مولا کا جسم, مولا کا چہرہ یہ زیادہ زرد ہے. اتنا زیادہ زہر پھیل چکا تھا, اور مولا اتنی غش میں تھے, اتنی عالمی کیفیت, اس کیفیت تھی مولا کی کہ مولا کبھی غش میں چلے جاتے تھے, کبھی ہوش میں آ جاتے تھے, کبھی غش میں چلے جاتے تھے, کبھی ہوش میں آ جاتے تھے. مولائے کائنات نے 19 اور 20ویں کا دن اسی طرح سے گزارا ہے. جب ہوش میں آتے تھے تو وصیتیں کرتے تھے, دیکھو خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا, دیکھو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا, دیکھو روزوں کو رکھتے رہنا, دیکھو تمام واجبات کو ادا کرتے رہنا, اور اس کے بعد غش میں چلے جاتے تھے. پھر جب ہوش میں آتے تھے پھر تبلیغ دین کرنے لگتے تھے, پھر غش میں چلے جاتے تھے. اس طرح سے یہ 3 دن مولائے کائنات نے اپنی ضربت والے اس طرح سے گزارے ہیں, اس تکلیف میں گزارے. کرب کا عالم تھا کہ چہرے پر مسلسل کرب جو تھا, وہ سب دیکھتے تھے کہ مولائے کائنات کے چہرے پہ کرب بہت ہے, دکھ بہت ہے, اذیت بہت ہے, لیکن مولائے کائنات صبر و تحمل کا پیکر تھے. مولائے کائنات اس چیز کو برداشت کر رہے تھے. یعنی بعض روایت میں یہ ہے کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ عصر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ پوری کی پوری مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے. صبر کا پیکر, صبر کا مرقع, 3 دن تک اپنی دکھ پر, اپنی تکلیف پر, اپنی اذیت پر صبر کرتے رہے, اور ساتھ کے ساتھ دین کی تبلیغ بھی کرتے رہے. اور اس تکلیف کے عالم میں بھی ابن ملجم کے جو ہے رسیاں کھلوا دی گئیں, اور انہیں پیاسا دیکھ کے پانی دیا گیا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اچھا, ان ساری چیزوں سے اگر جو دنیا میں اس ٹائم انسان ہے, جو ان کی امت ہے, جو ان سے پیار کرنے والی ہے, جو دنیا میں انسان ہے, جو اسلام کو آج بھی اسلام کو لے کے چل رہے ہیں, ہم لوگوں کے لیے کیا میسج ہے کہ اپنے دشمن سے کو بھی آسانی دو, اور ہم لوگ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں, جو قریبی لوگ ہیں, جن لوگوں سے ہم سارا دن ملتے رہتے, ہم ان کے لیے بھی مشکل پیدا کرتے. دیکھیں دنیا سے جب جاتے ہوئے شہادت سے پہلے بھی ہمیں ایک میسج دیا گیا کہ اپنے دشمن کو بھی آسانی دو. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ جی ہاں, مولائے کائنات نے اپنی سیرت کے ذریعے یہ تمام لوگوں کو پیغام دیا کہ اپنے دشمن کو بھی سہولت میسر کرو, اپنے دشمن پر بھی رحم کرو. میں آپ کو رسول کائنات کی سیرت سے واقعہ بیان کروں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے, تو سرکار رسالت کے پاس ایک کافر آیا, اور اس نے اپنی تلوار نکالی, اور تلوار نکالنے کے بعد کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اب مجھ سے اکیلے مل گئے ہو, تمہیں کون بچائے گا, تمہیں کون بچائے گا؟ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ سن کر اس کے جسم پر رسول کائنات کی اس جملے میں, اس زبان میں کیا اثرات تھے کہ یہ جملہ سن کر اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی, تلوار اس کے ہاتھ سے زمین پر نیچے گر پڑی. رسول کائنات نے تلوار اٹھائی, کہا محمد بدلہ لوگے؟ کہا نہیں, میں بدلہ کیوں لوں گا, میں تو تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا, میں تو خدا کے دین کی تبلیغ کرنے آیا ہوں, میں تو خدا کے دین کو پھیلانے آیا ہوں. تو یاد رکھیے کہ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی رسول کائنات کا امتی ہے وہ سب رسول کائنات کی دین کا مبلغ بھی ہے. تو جیسی رسول کائنات کی سیرت تھی, چاہے وہ دشمن کے ساتھ ہو, چاہے وہ دوست کے ساتھ ہو, چاہے وہ مومن کے ساتھ ہو, چاہے کافر کے ساتھ ہو, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول کائنات کی سیرت کو اپنائیں. ہم فقط نام لیوا نہ بنیں, بلکہ ہم کردار پر عمل کرنے والے بنیں. ہم فقط رسول کائنات کو ماننے والے نہ بنیں, رسول کائنات کی ماننے والے بھی بنے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلے سوال کی طرف جائیں گے کہ حضرت علی کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ مولائے کائنات کی ولادت تاریخ کا ایک عجیب و غریب. جب مولائے کائنات کہتے ہیں تو بس دل سے ایک آواز آتی ہے کہ مولائے کائنات یعنی کہ کائنات کا مولا.
اچھا یہ لقب تو میں نے دیا نہیں ہے، یہ لقب تو پروردگار عالم کی جانب سے رسول کے ذریعے مولا کو دیا گیا۔ اگر آپ ہمارے پاس بریک کا تھوڑا سا وقت ہو تو میں اس پر دو تین جملے کہہ دوں۔ بالکل بالکل۔ وہ یہ کہ دیکھیں بیٹا، جب غدیر خم کے اندر رسول کائنات جا رہے تھے اپنی آخری حج کے موقع پر، تو جب خانہ کعبہ حج کرنے جا رہے تھے تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا، اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ تو رسول کائنات جب ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور بار بار دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، کچھ خاموش ہو جاتے تھے، تو پروردگار عالم کا واللہ یعصمک من الناس، اے رسول پہنچا دیجئے اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب غدیر خم کے مقام پر حج کر کے پلٹ کر آئے، غدیر خم کا مقام وہ مقام تھا کہ جہاں سے مختلف جہتوں کو، مختلف شہروں کو، مختلف ممالک کو راستے جاتے تھے، تو آپ نے وہاں جمع کیا تاکہ ادھر کے جانے والوں کو ادھر جانے میں آسانی ہو، ادھر کے جانے والوں کو ادھر، یعنی جہاں جو جانے والے آسانی ہو، مگر پیغام سن کر جائے۔ رسول کائنات نے پالان شتر کا، جو اونٹوں پر پالان ہوتے ہیں، ان کا ممبر بنوایا۔ اس کے بعد آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے فصیح و عریض اور بلی خطبہ دیا، اور اس کے بعد عصر کا جب وقت آیا تو سورہ عصر کی تلاوت کی۔ کہیں گے کہ یہ سورہ علی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ علی اوپر آؤ، علی کو ممبر پہ بلایا، دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، کہیں گے ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ والا علی مولا ہے۔ ہاتھوں پر بلند کے کہا۔ تو اب رسول کائنات جس کے مولا ہیں ان کی علی مولا ہے، رسول کائنات کائنات کے رسول ہیں تو علی کائنات کے مولا بھی ہیں، تو اس لیے مولا کائنات ان کا لقب پڑا، مولا کائنات ان کو کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کہاں ولادت ہوئی، تو مولا کائنات کی ولادت اس کرۂ ارض پر سب سے عظیم، سب سے مقدس جگہ کعبہ شریف بیت اللہ میں ہوئی۔ اور آپ کی ولادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ دیکھیں حضرت مریم کہ جن کی عصمت کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کیا ہے، حضرت مریم جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا تو بیت المقدس میں تھیں، یا بیت المقدس، مقدس بھی کہہ سکتے ہیں، مقدس بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں تھیں۔ اچھا، رہتی وہیں تھیں، گھر ہی وہی تھا، وہی گھر تھا ان کا تقریباً، وہی رہائش فرما تھیں۔ تو آواز آئی کہ عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہے، مریم ہمارے گھر سے باہر چلی جاؤ، یہ بیت المقدس ہے، یہ بیت الولادت نہیں ہے، آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیے۔ مگر جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی والدہ گرامی ہیں وہ گھر میں تھیں، ان سے کہا کہ کعبے کی طرف چلی جائیے، ہمارے گھر تشریف لے جائیے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں آئیں، کعبے میں آئیں، تو ایک مرتبہ کعبے کا دروازہ دیکھا بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، چابی تھی نہیں۔ ایک مرتبہ دیوار کعبہ پر جا کر ہاتھ رکھ دیا، کہ پروردگارا، دیکھیں جملے سنی گا حضرت فاطمہ کے، میں تجھ پر ایمان لانے والی ہوں، میں تمام انبیاء پر ایمان لانے والی ہوں، تجھے اپنے بطن پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگی تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دے۔ یہ دعا کی تھی کہ ایک مرتبہ کعبے کی دیوار پھٹی، کعبے کی دیوار شق ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد بڑے سکون سے وہاں کھڑی ہوئی ہیں۔ میں اور آپ یہاں تشریف فرمائیں، ناتخواں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اورنگزیب آپ تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ یہ سامنے کیمرہ مین بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیے اگر یہ دیوار پھٹ جائے اچانک، میں اور آپ کیا کریں گے؟ فوراً تیزی سے جائیں گے، بھاگیں گے یہاں سے، فرار حاصل کریں گے، لیکن وہ مشکل کشا کی ماں تھی۔ میں پوچھوں، میں نے تصور میں پوچھا کہ حضرت فاطمہ آپ کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ دیوار پھٹی تو شاید جواب آئے کہ میں کسی فرار کی ماں تھوڑی ہوں، میں تو حیدر کرار کی ماں ہوں، مجھے ڈر سے کوئی واسطہ نہیں، خوف سے کوئی واسطہ نہیں۔ دیوار پھٹی، آپ کعبے کے اندر تشریف لے گئیں، وہاں آپ مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ 3 دن بعد جب آپ کعبے سے باہر آ رہی تھی تو وہیں سے کعبے کی دیوار شق ہوئی، آپ جیسے ہی باہر آئیں آپ کی گود میں مولا کائنات تھے، سامنے رسول کائنات کھڑے ہوئے تھے، رسول کائنات نے آگے بڑھ کر حضرت علی کو گود میں لیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا میں جانتا ہوں اس نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی ہیں۔ جیسی مولا کائنات رسول کائنات کی گود میں آئے، مولا کائنات نے آنکھیں کھول دیں، اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس کی زیارت کی وہ کوئی اور نہیں، چہر اقدس رسول کائنات سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ آپ نے زیارت کی۔ ایسے میں حضرت فاطمہ نے ایک اور بات کی، کہا اے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے 3 دن سے کوئی خوراک بھی نہیں لی ہے، کوئی غذا بھی نہیں لی ہے، دودھ بھی نہیں لیا ہے۔ رسول کائنات نے کہا چچی میں جانتا ہوں کہ اس کی خوراک کیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے اپنی دہن مبارک سے اپنی زبان مبارک نکالی اور مولا کائنات کی دہن مبارک میں دے دی۔ مولا کائنات کو اپنا لعاب دہن چسوایا، مولا کائنات کو اپنا لعاب دہن چسوایا، اور مولا کائنات نے بھی بڑی کس کے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس زبان کو پکڑ کے اور چوسنا شروع کر دیا۔ اور اس طرح سے رسول کائنات نے جو پہلی غذا لی وہ لعاب دہن اقدس رسول کائنات خاتم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے۔ اب شو کا وقت تو ایسا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب یہ تھمنے کا نام نہیں لے گا۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں تھیں پر ٹائم کی کچھ کمی ہے، اس کی وجہ سے بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے۔ اچھا اب ہم جو ہے منقبت پہ جو ہے وہ شو کا اختتام کریں گے۔ تھینک یو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہمارا ورد ہوا ہے علی علی، جب سے ہمارا ورد ہوا ہے علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب میں نے رو کے پکارا علی علی، جب میں نے رو کے پکارا